جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتا کہ جملہ اقسام اسم و فعل از ہفت قسم بیرون نیست۔ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ پورے کلام عرب میں اسم اور فعل کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پورے کلام عرب میں جتنے بھی اسم یا فعل ہیں نا، ان سب کی جو ہے وہ 7 قسمیں ہیں۔ ان سب کی کتنی قسمیں؟ 7۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 مضاعف، نمبر 4 مثال، نمبر 5 اجوف، اور نمبر 6 ناقص، نمبر 7 لطیف۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مصنف علیہ رحمہ تعریف بیان فرما رہے ہیں، اور تعریف جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو چونکہ کافی آپ جانتے ہیں، اس لیے میں ان کی طرف تعریف جو ہے ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پر مزید ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو بالکل جو ہے نا کہ بندہ کیا کہتے ہیں اس کو ان کا آپریشن نما بیان کرے، نہیں، بلکہ اتنا ہی ہے کہ جتنا جو ہے نا کیا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے سمجھنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح۔ صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جب آپ صحیح کی تعریف کرنے لگیں تو آپ نے یہ تعریف کرنی ہے کہ صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ تعریف کی جاتی ہے صحیح اس کو کہتے ہیں، صحیح اس کو نہیں، صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے فا یا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں، جس کے فا یا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ دیکھو نا کہ اس میں پھر حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، تضعیف۔ یہ تضعیف جو ہے نا یہ مضاعف سے ہے۔ مضاعف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضاعف کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز کا دگنا ہونا، ایک چیز کا دگنا ہونا۔ تو یعنی ایک چیز 2 نہ ہو، مطلب کیا ہے کہ 2 حروف نہ ہو، جیسے ضربن، ضربا، فعل اور فعلا کے وزن پر۔ اور حرف علت 3 ہے۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 الف، اور نمبر 3 یا۔ جب ہم ان کو جمع کریں گے تو یہ واجن ہوگا۔ اب محشی نے لکھا اس کے بارے میں، یہ آپ دیکھیں گے 5 نمبر محشی جو ہے نا لکھا ہے انہوں نے، اور جس کو شاعر نے جو ہے نا کیا ہے کہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ حرف علت نام کردند واو الف و یا را، کہ بھئی جو حروف علت ہے نا انہوں نے نام رکھا ہے واو الف اور یا کا۔ ہر کے را درد رسد لاچار گوید وائرا، کہتے ہیں کہ جن کو بھی درد پہنچتا ہے نا تو وہ مجبوراً، لاچار کا معنی ہوتا ہے مجبوراً۔ بھئی یہ لاچار آدمی ہے، لاچار آدمی کا مطلب یہ ہے کہ مجبور ہے۔ لا کا معنی ہوتا ہے نا، چار کا معنی ہوتا ہے راستہ، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور چار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ تو یعنی جس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو تو وہ مجبور ہوتا ہے نا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی لاچار یعنی یہ فارسی میں اس آدمی کو کہتے ہیں جو مجبور ہو۔ اور بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ لاچار آدمی ہے۔ لاچار آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی حرف علت نام کی یا واو الف اور یا کا جس کو درد پہنچتا ہے مجبوراً وائے کہتا ہے، مجبوراً کیا کہتا ہے؟ وائے کہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھیے محموز۔ اب انہوں نے محموز کی تعریف یوں کی کہ محموز ہر اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک حرف اصلی حمزہ ہو، جس میں ایک حرف اصلی حمزہ ہو اس کو محموز کہتے ہیں۔ اور محموز کی 3 قسمیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اور محموز الفا اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے امر و امرا بر وزن فعل و فعلا۔ اور محموز العین اس کو کہتے ہیں، اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہیں گے، اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے عین کے مکلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے سعل و سعلا۔
بر وزن فعل و فعلا، اور محموز اللام اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے سعد، جیسے سوری، جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ، جیسے قرع و قرع، بر وزن فعل و فعلا۔ اور محموز اللام وہ ہے یا وہ اسم، یا یہ تو ہم نے بیان کر دیا نا محمود اللام کا۔ اب آگے چلتے ہیں مضاف۔ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، جیسے، اور مضاف کی دو قسم ہیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ مضاف ثلاثی اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس ہوں۔ مضاف ثلاثی اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے مدن اور مدہ، کہ جو اصل میں مادتن اور مادادہ تھے۔ ٹھیک ہے جی، فعل اور فعلا کے وزن پر۔ اور مضاف ربعی اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے فا اور پہلے لام اور عین اور دوسرے لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے زلزلہ و زلزالن، بر وزن فعلل و فعلالن۔ اور مثال اس اسم یا فعل کہتے ہیں کہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے وصل و وصلا، بر وزن فعل و فعلا۔ اور اجوف اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول و قال، بیع اور باع، بر وزن فعل اور فعلا۔ اور ناقص اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے غزل و غزا، اسی طریقے رمج اور رما، بر وزن فعل و فعلا۔ اور لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق، لفیف مقروق۔ لفیف مفروق اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے وقیٌ اور وقع، فعل اور فعلا کے وزن پر۔ اور لفیف مقرون اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے حرف علت ہو، جیسے تیٌ و توا، حیٌ اور حجاجہ کے وزن پر، فعل اور حیٌ اور حیا، فعل اور فعلا کے وزن پر، یا فاعلہ کے وزن پر۔ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ ایک فائدہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ چونکہ آپ نے حق اقسام کی تعریف پہلے پڑھی ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں نے صرف یہ دوہرا دی برتبر کی خاطر۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اسم ہے، اسم کی دو قسمیں، نمبر ایک جامد، نمبر دو مصدر۔ اسم جامد اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کو اشتقاق کیا جائے، یعنی جس سے کسی چیز کو بنایا جائے۔ اور فارسی میں اس کے آخر میں دال اور نون ہوتا ہے، یا تا اور نون ہوتا ہے۔ اسم جامد اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کو نہ بنایا جائے۔ اسم جامد اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو نہ بنایا جائے، اور اس کے آخر فارسی میں منع کرتے وقت اس کے آخر میں دال نون یا تا نون نہ ہو۔ اور مصدر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کو مشتق کیا جائے، جس سے کسی چیز کو بنایا جائے، اور فارسی میں منع کرتے وقت اس کے آخر میں دال اور نون یا تا اور نون ہو، جیسے الضرب زدن والقتل کشتن۔ یہ تو تھا اس کا معنی جو ہم نے پڑھا۔ اب ہم تھوڑا حواشی کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ وصلن جو ہے نا، وصلن کا معنی ہے فارسی میں پیوستن کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی پیوستن کا معنی ہوتا ہے ملنا، یعنی جس طرح دیکھو نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خنجر کسی نے مارا اور خنجر کسی کے جسم میں پیوست ہو گیا، مطلب یہ کہ جسم میں چلا گیا۔ وصلن کا معنی ہوتا ہے پیوستن ہونا، مطلب یہ کہ جسم میں پیوست ہو جانا، جسم میں اندر چلے جانا۔ دیوار میں کل جو ہے نا کیا ہے کہ چلا جاتا ہے، تو اس کو ہم وصل کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کیا ہوگا، وہ دیوار کے اندر پیوست ہو گیا۔ وصل کا معنی ہوتا ہے پیوست ہونا، اس میں اندر چلا گیا۔ اور ملنے کا معنی ہوتا ہے الصاق۔ جی شمس صاحب آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عثمان شمس صاحب، وصلن کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی ہلکا سمجھ میں آیا چیز۔ ہاں، وصلن کا معنی ہوتا ہے پیوست ہو جانا، یعنی کسی جسم میں کوئی چیز پیوست ہو جائے، جیسے دیکھو کانٹا کبھی جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، اسی طرح کل بھی جو ہے کیا ہے کہ چلا جاتا ہے۔ اور قول ان کا معنی ہے گفتن، من کہنا، بیع ان کا معنی ہے خریدنا، بیچنا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، غضب
غضبن کا معنی ہے قصد کردن، کیا مطلب ہے کہ ارادہ کرنا۔ جی جی عثمان شم صاحب۔ جی، گفت جو ہے وہ مشتق ہے، مصدر ہے۔ میرے خیال میں کہ آپ مائک سے تھوڑا دور ہیں، آپ کی آواز صاف نہیں آتی۔ جی جو ہے یہ گفت جو ہے وہ مشتق ہے، مصدر ہے یا پھر جامد؟ یہ گفتن جو ہے نا، یہ گفتن یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے جب اس مصدر سے سے جی، مصدر سے کوئی چیز بنتی ہے، اچھا، مصدر سے اور بارہ۔ مصدر خود کسی لفظ سے نہیں نکلا ہوتا؟ جی مصدر جو ہوتا ہے وہ خود کسی لفظ سے نہیں نکلا ہوتا؟ نہیں، مصدر کسی سے نہیں بنتا۔ دیکھو نا، مصدر کا لغوی معنی ہے شروع ہونے کی جگہ، مصدر کا لغوی معنی ہے شروع ہونے کی جگہ۔ جی تو جو شروع ہونے کی جگہ ہوگی وہ کسی سے کیا بنے گی؟ اگر وہ کسی سے صحیح، بنے گی تو وہ مصدر تو نہیں رہے گا نا، وہ مصدر پھر اور کوئی اور رہے گا، کوئی اور ہوگا۔ صحیح، ٹھیک۔ جی سمجھ میں آئے کچھ؟ جس طرح دیکھو نا، جی جی مضربن، تو مضربن کا معنی ہوتا ہے مارنے کی جگہ، تو مصدر کا معنی ہوتا ہے شروع ہونے کی جگہ۔ مصدر ظرف مکان ہے، شروع ہونے کی جگہ ہے۔ جی جی سمجھ میں آ رہی بات؟ جی یہ سمجھ میں آ گیا، گفتن جو ہے وہ مصدر ہے۔ مصدر، اور گفت گفت فعل ماضی ہے، فعل ماضی، یہ گفتن سے بنی نا، نون کو ہم نے ہٹا دیا تو گفت بن گیا۔ ٹھیک۔ آگے چلیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے ہاں جو نیٹ کا تھوڑا بہت پرابلم ہے، یا پھر ہمارے یہاں پرابلم ہے، عثمان شمس صاحب۔ جی آواز آ رہی ہے میری، کلیئر آ رہی ہے؟ اب آواز آپ کی کبھی صاف آتی ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا آپ مائک سے کافی دور ہوں۔ اچھا جی، ٹھیک، آگے ناصر۔ چلتے ہیں جی۔ دیکھو، غزا، غزا کا معنی ہوتا ہے جنگ کرتا، غزا مانے جنگ کی اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے نا۔ غزون کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا، اس لیے کہتے ہیں نا غزوہ احد، غزوہ فلاں، غزوہ تبوک وغیرہ، تو غزو کا معنی کیا بنا؟ جنگ۔ ٹھیک ہے جی، آپ ہینڈ ریس کر دیا کریں جو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، یعنی جب میں تھوڑا خاموش ہو جاتا ہوں تو جو استفہام کے جو آپ دیکھیں کہ میرا انداز استفہامیہ ہے، تو اس وقت آپ جو ہے ہینڈ ریس کر دیا کریں کہ غزو کا معنی ہوتا ہے جنگ، غزو کا معنی ہوتا ہے جنگ، غزوہ احد مانے احد کی جنگ، غزوہ تبوک مانے تبوک کی جنگ وغیرہ وغیرہ۔ آگے جی، آگے پھر کہتے ہیں کہ غزا مانے جنگ کی اس ایک مرد نے، رمین کا معنی ہوتا ہے تیر انداختن، تیر سے تیر پھینکنا، اور وکیل مانے نگاہ داشت رکھنا، وقا مانے نگاہ داشت رکھا اس نے، تیجن، تیجن کا معنی ہوتا ہے نور دید، نور دید مانے روشنی ہے، حیون کا معنی زندہ کرنا، اور حیا معنی زندہ کیا اسے ایک مرد نے۔ اب اس کے بعد یہ تعلیلات نیچے لکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کال اور با اصل میں کاول اور بایا تھے فعلا کے وزن پر، وا اور یا جن متحرک اس کا ماں کو نقطہ تھا، اس وا کو، اس وا اور یا کو الف سے بدل دیا تو کال اور با ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ تعلیلات وغیرہ جو ہے کیا ہے کہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ جو یہ چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے عثمان شمس صاحب؟ جی، یہ اصل میں کیا ہے، یہ جو ہے نا ثلاثی مجرد کے، یہ ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں۔ بعض اوقات ایسے مصادر ہیں جو مشہور مصادر ہیں جن کے اوزان مشہور ہوتے ہیں، اور بعض ایسے مصادر ہیں کہ جن کا اوزان غیر مشہور ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو حمدن ہے، حمدن یہ فعلن کے وزن پر ہے، یہ مشہور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کہ شعر، شکر، رحمت، عفت، قدرت، آگے ہے فرح، لائب، کبر، تورایون ہیں، روحومن، یہ ان کے مشہور ہیں۔ اور یہ جو اسٹار نظر آ رہے ہیں آپ کے، اسٹار، اسٹار کے جو نیچے ہیں نا، یہ سارے اوزان غیر مشہور ہیں،
یہ ثلاثی مجرد کے غیر اوزان مشہور ہے، یہ مشہور یعنی غیر غیر یہ غیر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ جو مصادر کے اوزان ہیں بعض اوقات مبالغہ کے وزن پر بھی آتے ہیں، اس میں مبالغہ کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ وہ مبالغہ چونکہ ہم آگے پڑھیں گے اس وجہ سے صرف آپ کو میں نامینیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر۔ اس کے بعد پھر آگے چلیں کہ یہ عرب ہر مصدر سے 12 چیزیں بناتے ہیں، عرب ہر مصدر سے 12 چیزیں بناتے ہیں کہ بھئی اس میں سے ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جہد، نفی، امر، نہی، اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں آلہ اور اس میں تفضیل وغیرہ۔ اب معنی اس کے ماضی کا معنی کیا کرتے ہیں کہ ماضی گزرے زمانے کو کہتے ہیں، مضارع آئندہ اور یعنی کیا ہے کہ آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، اور اسم فاعل کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں، اسم مفعول جس پر کام ہو اس کو کہتے ہیں، جہد ماضی کے انکار کو کہتے ہیں، نفی مستقبل کے انکار کو کہتے ہیں، امر کام کے حکم کرنے کو کہتے ہیں، نہیں کسی کام سے بات رکھنے کو کہتے ہیں، اس میں زمان وقت کام کرنے کے وقت کا نام ہے، اس میں مکان کام کرنے کے جگہ کا نام ہے، اس میں آلہ جس کے ساتھ کام کیا جائے، اور اس میں تفضیل جو ہے نا کیا ہے کہ بہتر کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک منٹ ذرا جی میں پانی وغیرہ پی لوں، ایک پانی پی لوں۔ اچھا جی، اب ہم صرف صغیر کی طرف میرے خیال میں ہم کل چلیں گے۔ صرف صغیر آپ عثمان شمس صاحب آپ نے کچھ یاد کی ہوئی ہے اس سے پہلے یا بالکل ہی یاد نہیں کیے؟ صرف صغیر کیا مراد؟ یہ سامنے آپ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے نا، یہ گردان لکھی ہوئی ہے، اس پہ نظر آ رہی ہے آپ کے اسکرین پر؟ اس میں سے فعل ماضی کی گردان مجھے یاد ہے، فعل نہیں نہیں مضارع نہیں کی نہیں، تھوڑی سی یاد ہے۔ اس کے علاوہ اچھا میں آپ کی طرف یہ پی ڈی ایف سینڈ کر دیتا ہوں، آپ اس کو ذرا دیکھیے گا، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ؟ اسکرین جو ہے نا جی کیا ہے جی کہ آ نظر رہا آ رہا ہے جی؟ ہے، جی آ رہا ہاں، تو اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں آپ کی طرف پی ڈی ایف بھیج دیتا ہوں۔ میں آپ کی طرف پی ڈی ایف یہ بھیجنے لگا ہوں۔ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ پہلے میں نے بھی آپ کی طرف بھیجا تھا میرے خیال میں، شاید کہ نہیں بھیجا تھا، پہلے نہیں بھیجا تھا میں نے آپ کی طرف۔ صرف بہائی کا غالباً نہیں، صرف نہیں اس کا نہیں بجا تھا، صرف بہائی سرف بھائی میں نے آپ کی طرف نہیں بھیجی نا، وہ پہلے والی، وہ دوسری والی جو نہیں اردو بھیجا۔ والی ہے وہ آپ کے پاس تھی۔ جی اردو والی پڑھی میرے پاس۔ ہاں یہ آپ کی طرف میں نے فارسی والی بھیجی ہے، اردو والی میں جو ہے نا کیا ہے کہ بہت ساری غلطیاں ہیں۔ میں نے آپ کی طرف یہ فارسی والی بھیجی ہے جو یہ میری اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ گردان آپ نے یاد رکھنی ہے، ضربا یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب تک۔ اگر آپ کے اسکرین نظر آ رہی ہے تو آپ یہ ایک مرتبہ پڑھ کر سنائیے، فذاك مضروب تک، یہ کل آپ نے یاد رکھنا ہے جی۔ عثمان شمس صاحب، جی جی پہلی لائن پوری؟ ہاں پہلے رن پوری جی۔ جی میں پہلی لائن پوری پڑھ کے سناؤں؟ جی جی ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذلك مضروب۔ فضا کا مضروب، فضا کا ذالک نہیں ہے، یہ فضا کا مضروب ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک، یہ تو فضا یہ کا پوری مضروب، یہ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہاں یہ آپ نے پوری یاد کرنی ہے، کیونکہ آپ کو فعل ماضی وغیرہ ٹھیک۔ کی یاد تو ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ صرف صغیر جو ہے نا، یہ ابھی ہم کلاس میں جو وہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ،
سید طاہر شاہ صاحب کو میرے خیال میں ابھی یاد ہوئی ہے، یعنی یوں سمجھو کہ یہ گردان ہمیں تقریباً ہو گئے ہیں 3 مہینے ہو گئے ہیں، تو ابھی تک جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اس پر اٹکے ہوئے ہیں، گردان پر اٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ٹائم کم دے رہے ہیں، ٹائم کم دینے کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس قسم کی پریشانی بن رہی ہے۔ پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آسانی پیدا فرمائے گا، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ پریشانی والی جی بات جی نہیں ہے، انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ضرور ضرور ایجاد ہوگی۔ اچھا مصطفیٰ، ابھی تک جو پڑھا ہے ہم نے سرف بھائی میں، اس سے پہلے آپ بتائیں گے جو پہلے کے اسفاق ہے اس میں کیا کوئی چیز یاد تو نہیں کرنی تھی؟ اگر کرنی ہے تو اگر آپ تو آدھے تو صحیح رہے گا۔ نہیں دیکھیں نا، یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا، یہ صرف یہ ہے کہ اس میں 6 اقسام آپ یاد رکھیں، 7 اقسام آپ یاد رکھیں، اور 6 اقسام یاد رکھیں۔ ثلاثی مجرد کی تعریف، ثلاثی مزید فی کی تعریف۔ ثلاثی مجرد کی تعریف میں نے جو بتائی ہے نا، شاید آپ نے وہ دیکھی ہوگی۔ ثلاثی مجرد کی تعریف میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ یاد رکھیے جی گا۔ جی میں نے دیکھی۔ ثلاثی مجرد اسے اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس وہ کے اسم فعل جو ماضی، جو ہے 3 حرف، جو 3 حرف پہ، نہیں نہیں، جو میری 3 حرف آواز مشتمل، میری آپ بات سنیے نا۔ 3 حرف مشتمل ہو، اس کے واحد مذکر غائب کی جو ہے وہ اس کا صیغہ ہاں، دیکھتے ہیں فعل ماضی، اور اس کے فعل وزن۔ جی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف سے جی جی زیادہ کوئی حرف نہ، 3 حرف سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو۔ جیسے دیکھو ضربہ، اب دیکھو نا، یہ ضربہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ یہاں پر آتے ہیں، دیکھو یہ یہ دیکھو، یہ ضربہ لکھا ہوا ہے نا، یہ ضربہ، تو یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا، یہ دیکھو واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی معلوم، اس میں 3 حروف سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو۔ جی سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ جی عثمان چند صاحب، آپ کی تین آواز نہیں آ حروف رہی۔ حروف اصلی کہلائیں گے۔ ہاں، 3 حروف اور کے بعد جو ہوں گے وہ دونوں کہلائیں گے۔ اگر آپ کے پاس وہ PDF موجود ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ بے شک دیکھ کر ہی مجھے سنائیں آپ، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے۔ جی، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کی تعریف آپ جو ہے نا یہ سنائیے، دیکھ کر ہی سنائیں پہلے۔ عثمان شمس صاحب، میری آواز آپ کی طرف آ رہی ہے عثمان شمس صاحب؟ جی، آپ کی طرف میری آواز نہیں آ رہی عثمان شمس صاحب؟ جی حافظ عثمان، جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 آ رہی ہے جی، کلیئر آ رہی ہے جی۔ اچھا اچھا، جی حافظ جی عثمان شمس صاحب، میری آواز آپ کی طرف آ رہی ہے؟ میرے خیال میں اس کا سگنل کا مسئلہ بن گیا شاید۔ جی وہ میری کال جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ جی السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے خیال میں آپ کا سگنل کا مسئلہ ہے تھوڑا۔ جی جی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی کال۔ جی آپ کہہ رہے تھے سنانے کو، دیکھ کر سنانے کو۔ اچھا، میں یہ یاد کر رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ثلاثی مجرد کی تعریفات وغیرہ جو میں نے لکھ کر بھیجی تھی، وہ آپ کے پاس اگر وہ PDF موجود ہے تو آپ بے شک وہیں سے سن کر ہی مجھے بتائیے، ان دیکھ کر ہی بتائیے مجھے۔ جی وہ میں نے پڑھا تھا، میں ابھی خود سے میں ابھی آپ کو سنا رہا تھا، میں خود سے دہرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے وہ ایک نظر دیکھی تھی اس کو، آپ نے جو مجھے بھیجی تھی PDF، پڑھ لیا تھا تھوڑا سا تو۔
چلو ٹھیک ہے، آپ آگے پڑھ لیجیے گا، میرے خیال میں یہ سبق ہمارا یہاں تک کافی ہے۔ جی ابھی ہم پڑھتے ہیں یعنی کیا ہے کہ فعل، ہم آگے پڑھتے ہیں، فارسی کی پہلی فارسی کا سبق پڑھتے ہیں۔ اچھا عثمان شاہ صاحب، اگر آپ کو کچھ مطلب یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے نا، تو آپ بے جھجک بلا جھجک بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مزید اس میں آپ جو بہتری لانی ہو آپ اس حوالے سے بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے اس طریقے سے سبق سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کچھ اور طریقہ اختیار کریں، لیکچر لکھ کر بھیجیں یا اس طریقے سے، اور جو بھی آپ کا حساب کتاب ہوگا نا آپ مجھے بتائیے گا، تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کی طرف جو ہے نا توجہ فل دوں گا، اور آپ کی طرف توجہ فل ہے بھی صحیح۔ ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ابھی چل رہے ہیں فعل ماضی مطلق معلوم کی طرف، اور سب سے پہلے میں آپ کو فعل ماضی مطلق معلوم کی جو وہ PDF میں آپ کی طرف بھیجتا ہوں، میں اس میں جو ہے نا وہ لاتا ہوں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ ادھر آ جائے، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم مزید اس کو اچھے طریقے سے پڑھ پائیں۔ چلے ابھی تو میرے پاس جو ہے نا کیا ہے کہ شاید یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، میں نے کہا کمپیوٹر میں سیو ہوئے گا، لیکن ابھی سیو نہیں ہے، میں آپ کی طرف جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو لکھ کر بھیجتا ہوں، پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے مطالعہ کیجئے گا۔ ابھی ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں فعل ماضی مطلق معلوم کی طرف۔ اچھا جی، فعل ماضی مطلق مصدر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اوپر والی جو ہے یہ جو فارسی لکھی ہوئی ہے، آپ عثمان شمس صاحب آپ مجھے کچھ سنائیں گے اس میں سے کچھ قبلی ترکیبیں، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ کچھ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ عثمان شمس صاحب، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے، قبلی ترکیبیں سے آپ سنائیں، پسرم جوان استر سے۔ جی پہلا والا یہ ہے کہ اگر ہم باہر آئے ہوں تھوڑا سا باہر آیا ہوں تو سنا دیتا ہوں۔ جی کہ پسرم جوان است یہ ہے کہ پسرم مانے میرا بیٹا، میرا جوان بیٹا جوان مانے ہے، جوان ہے۔ میرا بیٹا جوان ہے، برادران شما خوش خط اند یہ نون ہے، تمہارے بھائی اچھی لکھائی والے ہیں۔ یہ کیا تھا، شین تا اور میم تھا، ہاں جی، شین تا اور میم کا تھا کہ شین سے ہاں، مراد اس کا، یعنی سین تا اور سے تا مراد کو انہوں نے سین اور تا کو انہوں نے حذف کر دیا نا، تو اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ ند کے ساتھ الف ملا دیا، تو یہ اند بن گیا۔ ٹھیک، کیسے پھر ہم پتہ لگائیں گے کہ ہاں، کیا چیز حذف ہو رہی ہے؟ پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو واحد جمع غائب کا صیغہ، واحد اور جمع غائب کی نشانی، واحد مخاطب کی نشانی، جمع مخاطب کی نشانی، واحد متکلم کی نشانی، جمع متکلم کی نشانی، ان کے شروع میں اگر الف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ان کے درمیان میں سین اور تا محذوف ہے۔ اگر تو جو ہے نا کیا ہے کہ جمع غائب کی نشانی سے پہلے الف نہ ہو، یا جا مخاطب سے پہلے الف نہ ہو، یا جمع مخاطب کی نشانی سے پہلے الف نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان سے پہلے حذف وغیرہ معذوف نہیں ہے۔ اگر الف ہو تو معصوف، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر معذوف ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ تو اب دیکھو کہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ برادران شما خوش خط اند میں ند سے پہلے حمزہ ہے، الف آ گیا ہے، الف نے آ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اصل میں استند تھا۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی تو یہی باتیں ہیں۔
تو جب اس سے پہلے الف ہو تو پھر پتہ چلتا ہے، الف نہ ہو تو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ جی آگے چلیے۔ برادران شما خوش خط اند، ہمارے بھائی کی لکھائی اچھی ہے، اچھی لکھائی والے ہیں، ہمارا تمہارے بھائی بھائی اچھی لکھائی والا ہے۔ لکھائی والے ہیں۔ آگے ہے تو نیک بندی، ہاں تم ایک تو نیک بندے ہو، ہاں تم ایک بندے ہو۔ ہاں شما جوان نید، تم سب جوان جوان ہو۔ من پیرم، میں بوڑھا ہوں۔ ماں غمگین ہے، میں ہم غمگین، ہم غمگین ہیں۔ ہم غمگین ہیں جی۔ پھر ہے گئے چاقو تیز است، چاقو جو ہے وہ تیز، تمہارا چاقو تیز ہے۔ چاقو تیز ہے، بس چاقو تیز ہے۔ دلہا خوش اند، دلہا بہت خوش سارے ہے۔ دل خوش ہیں۔ اچھا یہ آپ نے کیسے پتہ لگایا کہ یہ بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے؟ ہیں جی، آپ نے کیسے پتہ لگایا کہ بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہا جو ہے نا، ہا دل مانے دل، دل ہا مانے بہت سارے دل۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، یہ دیکھیے، جام مانے کپڑا، جام ہا مانے بہت سارے کپڑے۔ ٹھیک، دل ہا، ٹھیک، دل ہا خوش اند، بہت سے دل خوش ہیں۔ ہاں تنم جی، پاک است، میرا جسم پاک ہے۔ میرا جسم پاک ہے۔ شما مردان خدایت، خدا اے، خدایت، خدا تم کے خدا کے بندے، مرد ہو۔ تم خدا کے پر ہو۔ من پدر، پدر جوانم، میں اس میں جوان کا بیٹا، اس جوان کا باپ ہوں۔ میں اس جوان کا باپ ہوں۔ تو پس راں پیر بردی، تو پسرے آ پیر مردی، تو پسر آ پیر بردی، تم میں، اس بوڑھے کا بیٹا ہے۔ آپ سے کریں گے ترجمہ اس کا؟ ہاں تو میں دیکھو، تو پسرے آ پیر مردی۔ جی جی اب دیکھو کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ کا مضاف الیہ کی ترکیب پہلے ہوتی ہے، لیکن چونکہ تو جو ہے نا ضمیر ہے نا، اسے ہم کہیں گے تو، اس کے جی جی بعد پسرے آ پیر، آ پیر کا مطلب کیا ہوگا؟ آ پیر مرد، یعنی تو پسرے آ پیر مرد، کہ تو اس بوڑھے مرد کا بیٹا۔ پھر آگے ہے، اس کا معنی ہم بعد میں کریں گے، تو یوں معنی بنے گا کہ تو اس بوڑھے مرد کا بیٹا ہے۔ جی قرآن کلام خدا است، خدا، قرآن خدا کا کلام ہے۔ ماں بندگان خدا ہے، ہم ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ ہاں، اچھا ویسے نا میں نے اس کی تقریباً جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جو پہلے میں نے پڑھایا ہے ان کو، انہوں نے کہا کہ آپ سبق وائز جو ہے نا اس کا اردو میں آپ ترجمہ لکھیں۔ وہ سبق وائز میں اس کا جو ہے نا اردو میں ترجمہ بھی لکھ رہا ہوں، وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کی خدمت پہنچائے گا، تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات جی؟ جی جی ہاں، آج مصدر اور ان سے فکرے، مصدر کتنے ہیں؟ مصدر 5 ہیں یہاں پر انہوں نے دیے ہیں۔ نمبر 1 گفتن مانے کہنا، خواندن مانے پڑھنا، دادن مانے دینا، کردن مانے کرنا، داشتن مانے رکھنا۔ گفتن کا معنی ہوتا ہے کہنا، خواندن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، دادن کا معنی ہوتا ہے دینا، کردن کا معنی ہوتا ہے کرنا، داشتن کا معنی ہوتا ہے رکھنا۔ تو اب گفتن کا معنی آپ نے بتا دیا، تو اب انہوں نے مصدر کے ٹائپ مطابق انہوں نے جملے کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ کہ اسلام ہی است، اسلام یہ ہے، کلمہ گفتن، کلمہ پڑھنا یا کلمہ کہنا۔ اسلام ہی است کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام یہ ہے، کلمہ گفتن مانے کلمہ کہنا، نماز خواندن مانے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن مانے زکوٰۃ دینا، روزہ ماہ رمضان داشتن مانے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، حج خانہ کعبہ کردن مانے گھر کے
کعبے کے گھر کا حج کرنا۔ جی سمجھ میں آئی یہاں تک بات؟ جی جی آگے۔ ہاں آگے جی، ماضی مطلق۔ اب ماضی مطلق کہتے ہیں، ماضی مطلق اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں، جس سے گزرے ہوئے زمانے میں ہونے والا کام سمجھ میں آ جائے۔ اور ماضی مطلق کی نشانی یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں سے نون کے گرا دینے سے، مصدر کے آخر میں سے، جیسے گفتن ہے، دادن ہے، داشتن ہے، کردن ہے، ان کے آخر میں سے آپ نون گرائیں گے تو ماضی مطلق معلوم بن جائے گی۔ جیسے دادن سے داد مانے دیا اس ایک مرد نے، گفتن سے گفت مانے کہا اس ایک مرد نے۔ آگے جو ہے نا کیا ہے کہ خواندن سے خواند مانے پڑھا اس ایک مرد نے۔ تو اب یہاں پر مصادر سارے لکھے ہوئے ہیں، لیکن گفت مانے کہا اس ایک نے، خواند مانے پڑھا اس ایک نے، داد مانے دیا اس ایک نے، کرد مانے کیا اس ایک نے، داشت مانے رکھا اس ایک نے۔ آگے کیا ہے کہ بھائی احمد گفت، احمد نے کہا، محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا، تو کار کرد اس نے کام کیا، پسر من روزہ داشت میرے بیٹے نے روزہ رکھا، برادرش زکات داد اس کے بھائی نے زکات دی۔ گفت کا معنی ہے کہا اس ایک نے، گفتند مانے کہا ان سب نے، گفتی مانے کہا تو ایک نے، گفتید مانے کہا تم سب نے، گفتم مانے کہا میں ایک نے، گفتے مانے کہا ہم سب نے۔ تو او گفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں گفتن مانے انہوں نے کہا، تو گفتی مانے تو نے کہا، شما گفتید مانے تم سب نے کہا، من گفتم مانے میں نے کہا، ما گفتے مانے ہم سب نے کہا۔ احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا، مردمان نماز کردند، آدمیوں نے نماز ادا کی، تو کار کر دی تو نے کام کیا، کردم جی کیا میں نے، شما سلام کر دے تم نے سلام کیا، کردیم کیا ہم نے، تو قرآن خواندی تو نے قرآن مجید پڑھا، شما نماز خواندے تم نے نماز پڑھی، خواندم میں نے پڑھا میں نے، شما نماز خواندی میں نے تو نے نماز پڑھی، خواندیم میں نے ہم سب نے پڑھی، زنان سورہ یاسین خواندند عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی، احمد نامہ ام خواند احمد نے میرا خط پڑھا۔ جی عثمان شمس صاحب، جی سمجھ میں۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی، معنی وغیرہ سمجھ میں آئے، لیکن میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کی شاید دورہ نہیں کر پائیں گے اس کی آپ۔ جی اس کے دہرانا پڑے گا تھوڑا سا، یہ جو اس کے اب وہ کیا کہتے ہیں ضمائر وغیرہ ہیں جو شروع میں کرائے تھے آپ نے، ہاں وہ سارے یاد کرنے پڑیں گے۔ اصل میں یہ ہے کہ ابھی میں یہاں جی پر کیا ہے کہ میں وہ بند کرتا ہوں یہ ریکارڈنگ، کیونکہ یہ سبق ہو گیا، ریکارڈنگ میں بند کرتا ہوں۔ آپ مزید ابھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ ریکارڈنگ آپ کو روزانہ ملتی رہے گی، میرے خیال میں آپ کو مل رہی ہے نا ابھی؟ جی جی مل رہی میں نے دیکھی۔ تو وہ آپ اس کو مطلب یہ کہ اس کو دیکھتے رہیے اور آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔